آ جائیں کہ جی ان کا رول کیا تھا. دیکھیں یہ سب سے پہلے جو ان کو ملوانے والے ہیں وہ اون چودھری صاحب ہیں, اور اون چودھری صاحب کا بڑا بنیادی کردار ہے سارے معاملات میں. میں ان کے خاندان کے ایک ایک بندے سے واقف ہوں, اور ان کے خاور مانیکا صاحب کے بھائی صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے بھی بہت ساری ریزرویشن ظاہر کی تھیں جب یہ ابتدائی ملاقاتوں کا آغاز ہوا. اب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو شادی کرنی پڑے گی. سابقہ بھابھی ہوئی نا جی بالکل جی, اور وہ بڑی سخت ریزرویشن تھی ان کی. لیکن میں آپ کو جو شادی کے معاملے, شادی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے شادی کرنی پڑے گی. وہ میں خاتون کا بھی نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا جب نام آیا تو اس نے انکار کر دیا, اور یہ تیار ہو گئی شادی کے لیے. بہرحال شادی ہو گئی, اور وہ ایک باپردہ خاتون ہے, اور ہمارے معاشرے میں باپردہ خواتین کا احترام ہوتا ہے. لیکن صرف باپردہ نہیں, اس پردے کے پیچھے ان کا ایک بڑا اہم رول تھا. اب آ جائیں کہ پارٹی میں بھی ان کا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے اس کی پیدائش بھی دیکھی اور اس کی جوانی بھی دیکھی ہے. میں وہ شخص ہوں جنہوں نے ان کی جو پی ٹی آئی کی جب پہلی پریس کانفرنس ہوئی میں اس میں بھی شامل تھا. یہ جو عثمان بزدار صاحب آئے تھے نا, اس سے پہلے ہم یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کا حصہ تھا, کسی شخص کو اس کا نام کا نہیں پتا تھا. ان کا انتخاب عین کی وجہ سے ہوا. اچھا. اور اس میں مین جو رول تھا وہ بشرا بی بی کا تھا, اور اس میں فرا گوگی اور احسن گجر صاحب, اور میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں چودھری محمد اقبال صاحب. اور چودھری صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ سلمان صاحب ایک رپورٹ ڈان میں چھپی ہے میرے بیٹے کے حوالے سے, اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا میں نے تو شادی اپنی بھتیجی سے کی ہے, اور بھتیجی بھی میرے پاس ہے اور بچے بھی میں سنبھال رہا ہوں. بہرحال وہ عثمان بزدار صاحب کا انتخاب ہوا, اور اس کے بعد ہمارے بڑے ایک قابل احترام ہمارے کولیگ تھے اسی پروگرام میں, اور وہ ہمیشہ ان کی شہرت ہے کہ وہ تول کے بولتے ہیں, اور ان کے منہ سے میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں سنی. انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈی پی او ڈی سی اوز کے عہدے بکتے تھے. اچھا. اور میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں, ایک اسٹاک ایکسچینج کا آفس کھلا ہوا تھا جس میں باقاعدہ ریٹس لگتے تھے, اور وہ گورننس کا عمل جو ہے نا یہ ہمیشہ خواب اس لیے رہا ہے کہ جب سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں. اسی صوبے کے اندر جو ہائر ایجوکیشن کا سیکٹری 8 دفعہ تبدیل ہوا, چیف سیکٹری تبدیل ہو رہے ہیں, آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں. اور اس لیے مجھے یاد ہے کہ جب یہ انتخاب ہوا میں وہیں سے سمجھ گیا تھا, اور پروگرام آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا تھا اس شخص کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ پنجاب کو بنی گالہ سے چلانا ہے.